علماء کی حالت ٹھیک نہیں، اور آپ جو لاکھوں روپیہ ایسے کام میں خرچ کر رہے ہو کہ جس سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، گناہ گار ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیسہ سب خرچ برباد، کیا فائدہ آپ کا اس طرح سے کر کے؟ تو پہلے اپنے امام کی طرف نوکریاں، اور مجھے یعنی آپ کی جماعت کے کئی حضرات جو ہے وہ بہترین پوسٹ پر ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی گورنمنٹ جاب پر ہے، اور جو گورنمنٹ جاب نہیں بھی ہے تو اتنا تو اللہ نے نوازا ہے کہ بہترین کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کی قوم کا یہ حال ہے، امام کا یہ حال ہے۔ تو اس بات کی طرف توجہ رکھیں، سوچیں، میری بات کی طرف غور کریں۔ بڑے پیر دستگیر کے ماننے والے ہو، یاد رکھو حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک عالم دین کی توہین ایسی کر دی گئی تھی، علامہ عبدالرحمن جامی نے اس چیز کو لکھا ہے کہ کسی علاقے میں، بہت دور کے علاقے میں، غالباً کردستان وغیرہ کے کسی علاقے میں، ایک عالم کو زندہ برف کی پہاڑی میں جو برف کو کھدوا کر گڈھا کر کے اس میں زندہ ڈال دیا گیا، اور پھر اوپر سے برف ڈال دی گئی۔ بڑے پیر دستگیر کو جب یہ پتا چلا تو حضور غوث پاک نے فرمایا، چونکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تمہارے درمیان موجود ہوں، اس لیے میرے رہتے تم پر اس وقت عذاب نہیں ہوگا، مگر ہاں میرے جانے کے بعد تم پر وہ آئیں گے جن سے مقابلے کی طاقت تم نے نہیں۔ ایک عالم کی توہین ہوئی تھی، نتیجہ کیا نکلا تھا؟ غوث پاک نے پردہ فرمایا، پھر تاتاریوں کا دور آیا۔ تاتاری آئے، اور تاتاری آنے کے بعد میں ایک اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا، قتل کیا۔ عالم یہ ہوا تھا کہ بغداد میں کھوپڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے۔ مینار سمجھتے ہو آپ؟ مینار کتنا اونچا ہوتا ہے؟ کھوپڑیوں کا مینار بنا کر اس پر چڑھ کے بیٹھتے تھے۔ اب سوچئے کتنے مسلمانوں کی جان لی ہوئی۔ اور دریائے دجلہ کتنا بڑا ہے، جو گیا ہے اس کو پتا ہے۔ یہ میرے سامنے سے جتنا سٹیج ہے نا، یہ اس کا ڈبل کر لیجئے، جتنا وہ آخری لوگ کھڑے ہیں یہاں سٹیج سے لے کر آخری، اس کا ڈبل ہوگا نا اس کے ساتھ، یا ٹیبل ہوگا، 3 گنا کر لیجئے، کیونکہ برج جو کازمین جاتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کا 3 گنا سمجھ لیجئے، اس کا 3 گنا ہوگا تو اس کے اوپر سے برج گیا۔ اتنی چوڑائی دریائے دجلہ کی، اتنا چوڑا ہے دریائے دجلہ۔ تو دریائے دجلہ کے اندر انہوں نے کتابیں اتنی ڈال دی بزرگوں کی لکھی ہوئی، کہ وہ کتابیں اس وقت تو ظاہر سی بات ہے پریس تھی نہیں، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، کہ پانی پورا سیاہ ہو گیا تھا کتابوں کی سیاہی سے، اور اس سے بھی نہ رہا گیا ان کو، تو پھر انسانوں کی لاشوں کے برج بنائے۔ اب سوچئے پانی ہے، دریائے دجلہ چل رہا ہے، اور پھر اس میں کتنی گہرائی ہوگی، انسانوں کی لاشوں کا برج بنا کر اس پہ سے پار ہوتے تھے مسلمانوں کی لاشوں کا۔ ایک عالم کی توہین ہوئی تھی، بدلہ کتنا بڑا چکانا پڑا تھا۔ تو لہٰذا اپنے علماء کی قدر کرو، بڑے پیر دستگیر کے نام لیوا ہو تو ویسے بن کر رہو، یہی پیغام دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے